لیکن اس وقت جو اہم ترین چیز ہے جناب جہاں سے ہم پروگرام شروع کرنے والے ہیں وہ ہے فواد چودھری صاحب کی نے جو ایک ایشو کھڑا کیا ایک انٹرویو دے کے اس کی باز گشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے اور آج اس کی باز گشت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنی گئی اور خواجہ آصف صاحب کی زبانی سنی گئی اور خواجہ آصف صاحب نے آج بھی یہ کہا وزیر اعظم عمران خان کو کہ جتنے دن کے بھی وزیر اعظم ہیں یہ خاص طور پہ یوز کیا اور ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا لیکن کل ملاقات ہوئی فواد چودھری صاحب سے فواد چودھری صاحب کی بھی ہوئی فیصل واڈا کی وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی ہم نے آپ کو بتایا تھا پھر اسد عمر صاحب کی بھی ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ہوئی شفقت محمود صاحب کی فواد چودھری صاحب کی یہ سب ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقات اجتماعی نوعیت کی بھی تھی اور انفرادی بھی تھی لیکن اس کے بعد خبریں چلنا شروع ہو گئیں خبریں یہ چلنا شروع ہو گئیں کہ پہلے خبر چلی کہ فواد چودھری صاحب سے استعفیٰ طلب کیا گیا فواد چودھری صاحب نے اس کا ٹویٹ کر دیا اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ اس وقت تک وزیر رہوں گا جب تک وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے کسی اور کی خواہش پر استعفیٰ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سیاست کمزور دل حضرات کا کھیل نہیں اس کے بعد پھر جو مخالف پارٹی تھی یعنی کہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی کچھ خبریں منظر عام پہ آئیں اور اس میں انہوں نے اپنے شدید ترین تحفظات جو انہوں نے وزیر اعظم سے بیان کیے تھے جو کہ میٹنگ میں نہیں بلکہ ایک اور چینل کے ذریعے وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی تھی اس کو پھر آج وہ منظر عام پہ لے آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب فواد چودھری صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا تو یہ چیزیں آئی ہیں چودھری صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں نہیں یہ جو آئی ہے کہ وزیر پلاننگ اسد عمر صاحب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو نکال دیں اور ان کا استعفیٰ وصول کریں تو وہ بات اس طرح درست نہیں ہے میرے ذرائع نے اس کی سختی سے تردید کی ہے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا بالکل ٹھیک ہے اور آگے چلے آگے بھی تو چلے نا پروگرام ہمارا ایک گھنٹے کا ہے نہیں میرا مزہ آپ کے پاس کافی ہوتا ہے نا وہ اب میں تو انتظار کر سکتا چودھری صاحب یہ تردید آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے تردید کر دی لیکن آپ اپنا بتائیں نا نہیں میرا مطلب ہے کہ اگر فواد چودھری کو نکالنا ہوتا تو سال 6 انہوں نے 3 4 6 موقع ایسے پیدا کیے ہیں جو امبیرسمنٹس تھیں ان کے لیے بھی اور حکومت کے لیے لیکن ان کو بھی میری طرح اپنی زبان پر بہت کم قابو ہے although he is a very bright future میں جن پولیٹیکل لیڈرز سے متاثر ہوا ہوں ان کی ذہانت سے عقل سے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ سے وہ فواد چودھری ان میں سے ایک ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے لیکن کبھی وہ مطلب ان کو اپنے رویے پر قابو ڈالنا پڑے گا یعنی اچھا جو صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ انرجیٹک ہیں اور کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں اور ان کی بہت بیک پہ بھی کافی مضبوط ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ کل جو ایک طے ہوا تھا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا اور گھر کی باتیں باہر نہیں بتائی جائیں گی پارٹی کی باتیں پارٹی کے اندر رہیں گی کابینہ کی باتیں کابینہ کے اندر رہیں گی اس میں صرف ایک وزیر نے اس پہ عمل کیا لیکن اس کے بعد جو خبریں چل رہی ہیں اس میں تو کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اور ڈسپلن کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے اور فواد چودھری صاحب بھی اسد عمر صاحب بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی بدستور خبروں میں موجود ہیں اور ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں تو اس لیے یہ بتائیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب جو 4-6 ہفتوں میں کوئی ایک آدھ فیصلہ لینے والے ہیں تو وہ کیا ان کو پہلے لینا پڑے گا پھر نہیں ابھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میرے پاس کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے میرے پاس بھی افواہوں کے انبار ہیں پہلا تو ان کا مقصد ہے بجٹ پاس کرنا تو وہ اسی ہفتے میں بجٹ پاس کرنا ہے اب کون سے دن رہ گئے ہیں تو فواد چودھری کی جہاں تک صورتحال ہے میرا نہیں خیال کو ان کو کوئی ان سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے یا وہ نکل رہے ہیں یا ایسا کچھ ہے ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ جب ترجمانوں کا کل اجلاس ہوا ہے تو وہاں لوگوں نے فواد چودھری کے انٹرویو کو اور ان کے
اپنی جو اکیلا چلنے کی جو یعنی سولو فلائٹ کا جو ان کا شوق ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی گئی ہے جب وزیر اعظم نے ترجمانوں کا اجلاس کیا کل شام کہ جی ان کو پھر آپ نہ کچھ پوچھتے ہیں نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے اور باقی بھی پھر ڈسپلن کو وائلیٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. تو اگر یا تو آپ نے ڈسپلن امپوز کرنا ہے تو سب پر کریں یا پھر بالکل ہی نہ کریں.